السلام علیکم، خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں، جس میں آج پھر ہم ایک نیا سفر، نئے تجربات اور نئی باتوں کو شیئر کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارا اس سفر میں تقریباً کافی ساتھ دیا ہے، اور امید یہ بھی کرتی ہوں کہ آپ نیکسٹ بھی ہمارے ساتھ اس سفر میں ایسے ہی شامل رہیں گے، اور ہماری منزل تک پہنچنے تک آپ ہمارے بھرپور ساتھ دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک سفر کو، ہر ایک تجربے کو ایسے ہی ہم مل کے انجوائے کریں گے۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ آپ لوگوں کی زندگی کا سفر کیسا جا رہا ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ بھی اپنی ہر سفر کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور خوشی سے اپنی زندگی کو جی رہے ہوں گے۔ زندگی میں آنے والی ہر ایک منزل نہ تو آخری ہوتی ہے اور نہ ہی شروعات ہوتی ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح سے جڑے ہوئے پچھلے موڑ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت نیا یا تو آغاز ہو سکتا ہے یا ایک اختتام ہو سکتا ہے۔ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہر ایک سفر کا اختتام جو ہے، اس کا اینڈ جو ہے، دیٹ از ڈیتھ۔ آپ زندگی میں کبھی بھی کہیں پر بھی رک کے اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ آپ کو چلنا ہے، آپ کو تلاش کرنا ہے اگلے نئے سفر کو، آپ کو تلاش کرنی ہے ایک اور نئی منزل کی۔ یہی تو زندگی ہے۔ جب ایک منزل پہ پہنچ گئے تو اس سے آگے کئی اور منزلیں نکل آئیں گی۔ وہ کہتے ہیں نا، مجھے صحیح طرح سے شعر تو نہیں آتا، ایک اور دریا میرے سامنے تھا جب میں ایک دریا کے پار اترا، کچھ ایسا ہی کہتے ہیں نا۔ ایسا ہی ہے زندگی کا ہر سفر، ہر ایک راہ، ہر ایک منزل آپ کو لے کے تو چلے گی، اور آپ سمجھیں گے کہ بس یہ تو ہماری منزل آ گئی، لیکن کبھی اس منزل سے لوٹ کے واپس آنا ہوتا ہے، تو کبھی اس منزل سے آگے نکل کے کہیں اور ایک نئی زندگی کی تلاش میں، ایک نئی زندگی کی منزل کی طرف ہمیں پھر سے سفر شروع کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسا ہی تو ہمارے روز کے سفر ہیں۔ کبھی ہم کہیں جاتے ہیں، اپنے اس سفر کو شروع کیا ہوا ہے، اور کبھی ہم کہیں جاتے ہیں اور واپس لوٹ کے پھر جب ہم گھر آتے ہیں تو پھر اگلی صبح ایک نئے سفر کو نئے طریقے کے ساتھ، نئے اسپرٹس کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو چلیں، آج کا جو ہمارا سفر ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں کہ آج ہم اپنے اس سفر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں بہت ہی ڈفرینٹ ایکسپیرینس، بہت ہی مزے کا یہ ہمارا ایکسپیرینس تھا۔ آج ہم نے میٹرو کینال اسٹیشن سے اپنا سفر کا آغاز کیا، اور پھر ہم وہاں سے بیٹھ کے پہنچے تھے مغل پورہ۔ جب ہم مغل پورہ پہنچے تو پھر اس سے آگے ہمیں ایک اپنی کزن کے گھر جانا تھا، کیونکہ سنڈے کا دن تھا اور بہت ہی خوبصورت ویدر ہو رہا تھا، تو ہمیں پھر کہیں نہ کہیں تو آؤٹنگ کے لیے نکلنا ہی تھا۔ تو پھر اس لیے ہم چلے گئے تھے اپنی کزن کے گھر دبئی چوک میں۔ وہاں جانے کے بعد پھر ہم وہاں سے ایک اور نئی منزل کی طرف رواں دواں ہوئے، اور وہ تھا شالیمار باغ۔ جی جناب، ایک بہت ہی نیا اور خوبصورت ایکسپیرینس میں نے اپنی لائف میں کیا، کیونکہ میں نے وہاں پہ فرسٹ ٹائم وزٹ کیا ہے، تو اس لیے وہ ایک ٹوٹل ڈفرینٹ اور امیزنگ سا ایکسپیرینس ہے۔ آئی کین نیور ایور شیئر اٹ ان ورڈز۔ جب کبھی آپ جائیں لاہور میں اور آپ نے وزٹ کیا ہو اس باغ کو، شالیمار باغ کو، اور اگر آپ لاہور کے ہی رہنے والے ہیں اور آپ نے کبھی شالیمار باغ کو وزٹ کیا ہے، تو آپ کے مائنڈ میں سب سے پہلے جو کوسچن آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ابھی تک 400 سال تک اتنے خوبصورت بلڈنگ ہمارے پاس جو ہے وہ ابھی موجود ہے، اتنی خوبصورت دیواریں اور اس کے اتنی خوبصورتی سے سجائے گئے دروازے، بہت امیزنگ ایکسپیرینس تھا۔ ہم وہ بھی شیئر کریں گے آپ کے ساتھ۔ ابھی تو ہم جا رہے ہیں صرف اور صرف دبئی چوک تک، تو جڑے رہیں اس سفر میں۔ اور ہمارے مائنڈ میں اس دفعہ جو کوسچنز آ رہے تھے
جب ہمارا یہ سفر شروع ہوا تھا تب بھی میں یہی سوچ رہی تھی، اور جب یہ سفر پہنچا تھا شالیمار باغ تک تو تب بھی ہمارے مائنڈ میں یہی کوسچنز آ رہے تھے کہ زندگی وہاں کیسی تھی جب اتنے سالوں پرانے لوگ، بادشاہ کے دور کے لوگ اپنی زندگی کو گزار رہے تھے، تو ان کے پوائنٹ آف ویو کیا تھے زندگی سے متعلق، ان کا رہنے کا طریقہ کیسا تھا۔ اور آج جب ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں ایک بہت ہی فاسٹ اور جلدی کے لفظ کے ساتھ کہ بس جلدی سے پہنچیں، جلدی یہ کر لیں، جلدی وہ کر لیں، تو پھر ہماری زندگی کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اور ہم اپنی زندگی کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اور اگر یہ ساری سہولتیں آج ہمیں میسر ہیں تو کیا یہی سیم فیسلٹیز جو ہیں وہ نیکسٹ جنریشن کے پاس ہوں گی؟ کیونکہ ہمارے پاس آج نہ تو وہ گھوڑے اور نہ وہ گاڑیاں موجود ہیں جو بادشاہ کے پاس ہوا کرتی تھیں۔ ہم نے بھی تو اپنی زندگی کو تھوڑا سا چینج کیا نا، تھوڑا نہیں بلکہ کافی چینج کر لیا ہے۔ تو اسی طرح سے کیا نیکسٹ جنریشن ہمارے اس وے آف لیونگ کو اپنا سکے گی؟ اور جس طرح سے آج ہم اپنی زندگی کو کسی ایک شخص نے بھی کہیں موو کرنا ہو، کہیں آنا ہو، کہیں جانا ہو، تو ہم پبلک ٹرانسپورٹ کو یوز کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ لیٹ ہو جائیں گے، ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا۔ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ تو بہت سلو چلتی ہے، راستے جگہ پہ جا کے رکنا پڑتا ہے، بہت خواری ہوتی ہے۔ اسی لیے تو ہم نے اپنی پرائیویٹ پرسنل کار نکالی، بائک نکالا اور بس نکل پڑے تنہا اس سفر میں، اور پھر پہنچنا سیم جگہ پر ہے لیکن اس سفر میں تنہا ہی نکلنا ہے، اور پبلک ٹرانسپورٹ کو تو یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ لیٹ ہو جائیں گے۔ تو کیا یہ ہم اچھا کر رہے ہیں؟ یہ اچھی سوچ ہے؟ کیا اس سے ہماری زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا؟ جب ہم بات کرتے ہیں گلوبل وارمنگ کی تو کیا اس میں یہ پارٹیسپیشن نہیں ہے؟ کیا اس میں ہماری یہ غلطی نہیں ہے کہ ہم نے ابھی تک اپنی زندگی کو یہ مسئلہ جاننے کے بعد بھی اپنی زندگی کو تھوڑا سا بھی نہیں بدلا؟ ہم پہنچنا چاہتے ہیں جلدی لیکن گھر سے جلدی نہیں نکلیں گے۔ ہم پہنچنا چاہتے ہیں اپنی منزل تک بہت تیز رفتار ایک گاڑی میں، ایک بائک میں، چاہے وہ تھوڑی ہی دور کیوں نہ ہو، لیکن ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ یوز نہیں کی کیونکہ خواری ہوتی ہے، اور چاہے وہیں پہ ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی ایشو، کوئی بلاکیج ہمیں خود فیس کرنا پڑے، وہ ہم خاموشی کے ساتھ فیس کر لیں گے، چاہے وہاں کھڑے ہو کے ایک دفعہ خوب ہاتھ پیر ماریں گے کہ یہاں سے جلدی سے نکلیں اور آگے سفر کو شروع کریں۔ خیر، ہمارا یہ سفر بھی کچھ ایسا ہی تھا، ڈیفرنٹ ایکسپیرینسز کے ساتھ۔ جو سب سے بڑی بات جو میں نے اپنے پاکستان میں نوٹ کی ہے، ہمارے پاس اس شہر میں، اس ملک میں بہت بائکس آ گئی ہیں، ہر ایک شخص کے پاس بائک ہے، اور یہ چاہے کنوینئنٹ ٹرانسپورٹ ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹرانسپورٹ جو بہت روڈز اتنے زیادہ رشی ہو رہے ہیں، اتنا رش ہو جاتا ہے، ہر ایک کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ ہے، اور اتنی پبلک ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز گورنمنٹ کی طرف سے بھی پرووائڈ کی جا رہی ہیں، اسپیڈو، میٹرو، اورنج لائن اسٹیشن۔ میں صرف اور صرف اپنے لاہور کی بات ہی کروں تو یہاں پر بھی ٹرانسپورٹ کا سسٹم اتنا اچھا ہو گیا ہے کہ آپ اس کو اپنے لیے یوز کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے پرسنل یوز کے لیے اپنی پرسنل کارز اور بائکس پر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا وے آف لیونگ اس لحاظ سے تھوڑا سا چینج کرنا ہوگا تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو ایک سیف لیونگ پلیس دے سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ تھوڑا سا پارٹیسپیٹ کریں تاکہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے تھوڑے سے تو آئیڈیل بن سکیں۔ اگر ہم آج اپنی پرانے جو تاریخی مقامات ہیں ان پہ جاتے ہیں، ہسٹوریکل پلیسز جس طرح سے شالیمار باغ کو وزٹ کیا، اور اس کے بعد نیکسٹ ہماری ڈیسٹینیشنز ڈفرینٹ ہسٹوریکل پلیسز بھی ہوں گی،
وہاں پہ ہم جائیں گے تو آپ وہاں جا کر یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ اگر وہاں کے لوگوں کے پاس اس طرح کی فیسلٹیز ہوتی تو ان کی لائف کیسی ہوتی؟ انہوں نے بھی اپنی زندگی میں اتنی اچیومنٹس کی ہیں نا، تو ہم نے اپنی زندگی میں کچھ اچھی اچیومنٹس کر کے نیکسٹ جنریشن کے لیے تھوڑا سا آئیڈیل بننا ہے، ان کے لیے کچھ ایسی چیزیں دے کے ان کو جانا ہے تاکہ ان کے لیے بھی ایک سیف لیونگ پلیس بن سکے۔ تو اس جرنی کو کرتے ہیں آگے سٹارٹ۔ ہمارا جو دبئی چوک کا اسٹیشن ہے، ڈیسٹینیشن ہے، وہ تقریباً آنے والا ہے۔ اور میں ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دبئی چوک سے پیدل ہم شالیمار باغ تک گئے تھے۔ وہ لوگ جو لاہور میں رہتے ہیں ان کو اس کی جو ڈسٹنس ہے اس کا آئیڈیا ہوگا، لیکن میں نے اس کا ویڈیو جو ہے وہ نہیں بنائی کیونکہ ہم لوگ پیدل جا رہے تھے اور راستے میں ہم تھوڑی دیر تک ڈفرینٹ شاپس کو بھی وزٹ کر رہے تھے، تو میں نے پھر وہ ویڈیو نہیں بنائی۔ پھر ہم نے آگے شالیمار باغ کے پاس جا کر ہی ویڈیو بنائی تھی، اور پھر آپ نے وہ ویڈیو بالکل مس نہیں کرنی، آپ نے اس ویڈیو میں بھی ہمارے ساتھ آنا ہے اور آپ ایکسپیرینس کریں گے ایک بہت ہی ڈفرینٹ طرح کی طرز زندگی جو اس دور میں تھی، جو ہمارے بادشاہ گزار کے گئے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی رعایا نے ان کے لیے کتنی خوبصورت اور کتنی اچھی چیزیں جو تھیں وہ بنائی تھیں۔ آج ہمارے پاس اپنی گورنمنٹ کو صرف اور صرف کرٹیسزم دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی گورنمنٹ کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، خود اپنی زندگی کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے پارٹیسپیشن، ایک چیز ہوتی ہے کوآپریشن۔ ہم بھی اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اپنے گلی محلوں کو، اپنے روڈز کو کس طرح سے صاف رکھ سکتے ہیں، ایک بہترین سٹیزن بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے آنے والی تمام تر راستے کی ہرڈلز کو خود سے ریموو کر سکتے ہیں۔ ایسی بہت سی اور بھی ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو ہمارے بس میں ہیں اور ہم خود سے کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ تو کیا ایسا ہی زندگی کا عمل جو ہے وہ بادشاہ کے دور میں ہوتا ہوگا؟ کیا وہ لوگ بھی ایسے ہی زندگی گزارتے ہوں گے؟ خیر، اس طرح کے اور بھی بہت سے کوسچنز اور بہت سے ڈفرینٹ ویوز کے ساتھ ہم نے اپنا نیکسٹ جو آنے والا خوبصورت سفر ہے شالیمار باغ میں وہ سٹارٹ کرنا ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو جامع شیری پارک کے وزٹ کی طرح سے، آپ کو ڈفرینٹ سپیڈو کے وزٹس کی طرح سے، اور ہماری دوسری ویڈیوز کی طرح سے ہمارا یہ والا باغ کا وزٹ بھی بہت اچھا لگے گا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارا یہ والا وزٹ جو ہے وہ بہت امیزنگ تھا، بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا۔ ہمارے پاس وہاں پر جاتے جاتے شام ہو چکی تھی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ ہم پیدل گئے تھے۔ دبئی چوک سے آگے تک پیدل کا سفر بہت زیادہ ہے، تو ہم نے یہ سفر پیدل کیا اور اتنا ٹائم لگ گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم وہاں پر پہنچے تو پھر شام تقریباً جو ہے وہ 3 بجے تک کا ٹائم تھا۔ تو جب ہم 3 سے 5 تک کا ٹائم وہ خود ہی آپ کا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہم نے خود سے اس ٹائم کو وہاں سپینڈ کیا، نہیں، وہ جگہ ہی ایسی ہے، اتنی کشش ہے اس میں، اتنی سحر انگیزی ہے، آپ وہاں جا کے اپنے اس ایکسپیرینس کو کبھی بھول نہیں سکتے۔ آپ وہاں جا کے ایک اور ہی دنیا میں، ایک اور ہی طرح کے لوگوں میں ڈفرینٹ ایکسپیرینس کے ساتھ پہنچے ہوتے ہیں۔ بہت ہی امیزنگ ٹائم تھا ہمارا جو ہم نے وہ وہاں پہ سپینڈ کیا، تو ہم اس سفر میں آپ کو کیسے بھول سکتے تھے۔ اسی لیے یہاں سے آنورڈ اب ہم دبئی چوک سے آگے اورنج لائن ٹرین کے پاس پہنچ چکے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ویڈیو جو تھی وہ میں نے بنائی نہیں تھی کیونکہ ہم نے راستے میں ڈفرینٹ شاپس کو وزٹ کرنا تھا، تو اسی لیے یہاں پہ اورنج لائن ٹرین کے جو ٹریک ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ ابھی ہم شالیمار باغ کی طرف جا رہے ہیں،
اور شالیمار باغ جو ہے وہ یہاں سے تھوڑا سا آگے ہے، اور دور سے ہی ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کتنا بڑا ہونے والا ہے اور یہ ایکسپیرینس کتنا اچھا ہونے والا ہے۔ یہ سب کچھ آپ ہمارے ساتھ دیکھ سکیں گے ہماری نیکسٹ ویڈیو میں جی، کیونکہ اس ویڈیو میں اتنے بڑے باغ کو کور کرنا اور اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنا دیٹ از ناٹ پاسبل۔ ہم نے آپ کے لیے اس ایکسپیرینس کو، اس خوبصورت جرنی کو ایک نئے اور ڈیفرنٹ ویڈیو میں سارا کا سارا شیئر کر دیا ہے۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں آئیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اپنے اس جرنی کی ایکسپیرینس کو، اس کی کمپلیشن کو اور اس کی ایک خوبصورت سے لوگوں کے ساتھ، خوبصورت سی جگہ کے ساتھ ہمارا کیسا دن گزرا، یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ابھی آپ انٹری گیٹ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور یہاں سے ہم نے ٹکٹس لی تھیں، اور وہ ٹکٹس تھیں 20 روپیز کی، یس پاکستانی 20 روپیز جو ہیں وہ ہم نے لیے تھے۔ لاہور میں پلیس، یہ جو خوبصورت لاہور کا ایک ہسٹوریکل پلیس ہے شالیمار باغ، آپ نے اس کے بارے میں ڈیفرنٹ جگہ پر بھی پڑھا ہوگا اور اس کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سن بھی رکھا ہوگا، لیکن جو ریئل ایکسپیرینس ہے وہ اس کو آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جب آپ نے یہاں آنا ہے یا آپ کبھی پہلے آئے ہوں تو ہمارے ساتھ اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کریں، لیکن اگر آپ نے یہاں آنا ہے تو آنے سے پہلے آپ نے یہاں رکھے گئے ایک بورڈ کو ضرور پڑھنا ہے۔ ہماری انٹری کے بعد ہم یہاں پہ موجود ہیں اپنے باغ میں۔ کیا مطلب؟ صرف یہی باغ ہے جو ہم شالیمار باغ کہہ رہے ہیں، اور میں بار بار ایک بات کہہ رہی ہوں، ایک خوبصورت جرنی ہے۔ تو پہلے جب میں انٹر ہوئی تھی اس جگہ پہ، تو کیونکہ یہ میرا فرسٹ وزٹ تھا تو میں بھی اسی طرح سے شاکڈ تھی، بالکل ایک دم سے چپ ہو گئی تھی۔ او مائی گاڈ، یہی صرف گارڈن ہے جس کو ہم وزٹ کرنے کے لیے اتنی دور تک پیدل چل کر آئے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس باغ کو دیکھنے کے لیے اپنے پیسے جو ہے وہ دے دیے ہیں اتنی سی جگہ کے لیے، کیونکہ یہ باغ جو ہے وہ کسی بھی ایک ہمارے تو گھر کا چھوٹا سا صحن جو ہے اس کے جتنے اس کے پارکس تھے جتنا ہمارے گھر کا صحن ہے۔ تو یہ جگہ دیکھ کے میں بالکل جو ہے وہ ایک دفعہ شاکڈ ہو چکی تھی، اور میں ایسے امیزنگ سی پلیس تھی کہ تو پھر ہم نے یہ وزٹ جو ہے وہ آگے کنٹینیو کیا، اور پھر آگے کنٹینیو کس طرح سے کیا اور کس طرح سے ہم نے اس کو آگے کمپلیٹ کیا، اس کے تھوڑے سے گلمسز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ بہت ہی خوبصورت جگہ کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے کون سی جگہ دیکھنی ہے ابھی اپنی زندگی میں، اور اتنی خوبصورت جگہ ابھی تک آپ نے اپنی زندگی میں دیکھی کیوں نہیں۔ ایک خوبصورت سا اور امیزنگ سا ایکسپیرینس لیے اور بہت ہی خوبصورت سی جرنی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے میں ملوں گی آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو پلیز اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہماری نیکسٹ ویڈیو بالکل بھی مس مت کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔